بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صائبین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے، اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد میں آتے رہے، اور موجب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس بیل کے ہم سے اوصاف بیان کر دیں۔ تو آپ نے کہا وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ دونوں عمروں کے بیچ میں ہو۔ اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب کہنے لگے آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ آپ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو، خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے اس سے فرحت حاصل کریں۔ اب کہنے لگے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کیجئے کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہیں، کیونکہ ہمیں اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، اگر خدا نے چاہا ہم اس مرتبہ ٹھیک سمجھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زراعت کی آبشائی کی گئی ہو، سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات بتائی ہے، پھر اس کو ذبح کیا۔ ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔